السلام علیکم. ہاں جی، کیسے ہیں؟ امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا، اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے DA ڈپلوما، چاہے وہ سول ہے، میکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، کیا ہو تو وہ سعودی عربیہ آ کے کتنے پیسے کما سکتا ہے یا سٹارٹنگ میں اس کی کتنی سیلری ہو سکتی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں گا کہ کتنی سیلری، لیکن اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چاہے آپ بالکل فریش ہیں اور فریش اگر آپ نے DA ڈپلوما کر لیا اور آپ سعودی عربیہ آ جاتے ہیں تو آپ کی سیلری جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے کچھ چیزوں پہ. فار ایگزامپل کہ سب سے ہم پہلے نمبر پہ بات کر لیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی کمپنی انٹرویو آپ کے لے گی وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایکسپیرینس آپ کا کتنا ہے، چاہے آپ بالکل فریش ہیں لیکن کمپنی کو آپ نہیں کہہ سکتے میں فریش ہوں. اگر آپ بولیں گے فریش ہوں تو وہ مطلب ہے آپ کی سیلری بہت کم ہوگی. آپ کہہ سکتے 3,000، وہ بھی بڑی مشکل سے اگر آپ جاب مل جائے. ٹھیک ہے، تو ایکسپیرینس آپ کو شو کرنا پڑے گا چاہے جس طرح بھی آپ شو کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا کمیونیکیشن سکل جو سب سے بیسٹ وہ ہے انگلش، اس کے بعد عربک. ایکسپیرینس پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ آپ کی کمیونیکیشن جس میں انگلش آ جاتی ہے. اس کے بعد سرٹیفکیشن، آپ کے پاس جو ہے نا آپ نے کتنے سرٹیفکیٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیشن کا ISO کیا ہوا آپ نے. ٹھیک ہے، سیفٹی کا کچھ آپ جانتے ہیں کام، کمپیوٹر سکل آپ نے کیے ہوئے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جو سکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سکل سے مراد کہ آپ جو ہے نا ایکسل آپ جانتے ہیں، آٹو کیڈ آپ جانتے ہیں، ورڈ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ جانتے ہیں، ان کو بولتے ہیں سکل، کہ آپ کے پاس سکل کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں جو میں نے ابھی یہاں پہ مینشن کی ہے تو آپ کی سیلری 6,000 سے 7,000 تک ہو سکتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کور کر لیتے ہیں انٹرویو میں، آپ جو ہے وہ جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے اس کو یہ ساری چیزیں آپ اس کو کنونس کر لیتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، کمیونیکیشن بھی میری اچھی ہے، تو میری جو بھی جاب ہے میں اس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ کر سکتا ہوں، جو میرا رول ہے وہ میں کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کی 6 سے 7,000 ریال جو ہے وہ سیلری ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کو کس طرح جو ہے وہ شو کرتے ہیں، کس طرح خود کو جو ہے وہ انٹرویو میں اپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، آپ بالکل فریش ہیں، تو پھر آپ کی سیلری جو ہے وہ 3,000-3,500 ریال تک ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کو جو ہے وہ شروعات ایز اے کرنی پڑے گی ایز اے اسسٹنٹ. ٹھیک ہے، کوئی بھی فار ایگزامپل آپ کوالٹی میں ایز اے اسسٹنٹ آ سکتے ہیں، سرویر میں ایز اے اسسٹنٹ آ سکتے ہیں، ایز اے ٹیکنیشین آ سکتے ہیں، لیب میں ایز اے انسپیکٹر آ سکتے ہیں، ایز اے سیفٹی ہیلپر آ سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی مطلب جابز ہوتی ہیں جس میں آپ ایز اے اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں. پھر اگر فار ایگزامپل آپ کی جاب ہو جاتی ہے ایز اے اسسٹنٹ، ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیزیں لے کے سیکھ سکتے ہیں. آپ ودن 6 منتھ 1 ایئر جو ہے وہ آپ پھر کسی اور کمپنی میں، کمپنی پہ بھی یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کمپنی سب کنٹریکٹر ہے، کنٹریکٹر ہے، ٹھیک ہے، یہاں کے کنسلٹنٹ ہے، کس طرح کی کمپنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے پھر آپ کی جو سیلری ہے وہ کمپنی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو اگر آپ یعنی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے DA کیا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، تو ہم مطلب جاب ہمیں نہیں ملے گی. بہت زیادہ لوگ جو ہیں اسی ڈپلومے کے بیس پہ جاب لیتے ہیں، پھر سکل سیکھتے ہیں، پھر کمیونیکیشن سیکھتے ہیں، پھر وہ ایک اچھی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ڈپلومہ جو بھی کر رہے ہیں یا جن کا ہو گیا وہ لازمی سکل سیکھیں. کچھ لوگ میسج کرتے ہیں کہ میرے پاس کام نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، تو اگر وہ فری ہیں تو سکل سیکھیں، ساتھ ساتھ خود کو امپروو کریں، کمیونیکیشن جو ہے اس کو امپروو کریں، کس طرح کمیونیکیشن جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کور کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی سیلری بھی اچھی ہوگی، جاب بھی اچھی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.